بلوچ قوم روئے زمین پر اچانک وارد ہونے والی کوئی نئی قوم نہیں، بلکہ آج سے سینکڑوں سال پہلے بھی ان کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ بلوچ اپنے رہن سہن، لباس، اقدار اور تہذیب و ثقافت میں بھی اپنے ارد گرد موجود تمام اقوام سے بہت مختلف ہے۔ ویسے تو بلوچ قوم پر بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں بلوچ قوم کی مختصر تاریخ بیان کروں گا۔ یہ ویڈیو میں اپنے سبسکرائبرز کی پرزور اصرار پر بنا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی کاوش ضرور پسند آئے گی۔ میں ہوں باسط راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق انفو یوٹیوب چینل، میرے ساتھ رہیے۔ جی دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل فری میں سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ میں اس بیل کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو آسانی سے پہنچ جایا کرے۔ ویلکم بیک۔ سکنی اعتبار سے بلوچ وادی بلوچ کے رہنے والے ہیں۔ یہ وادی شام میں حلب کے قریب ایران کی سرحد کے ساتھ واقع ہے۔ خاص بلوچوں کی نسب کے بارے میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مورخین اسے ترکمان نسل سے بتاتے ہیں، جبکہ بعض کے مطابق یہ نسلاً عرب ہے۔ ڈاکٹر بلو نے اسے راجپوت لکھا ہے۔ پروفیسر کین کے خیال میں وہ تاجک نسل سے ہے۔ ماکلر نے ثابت کیا ہے کہ بلوچ مکران کے قدیم باشندوں کے باقیات ہے، جبکہ سردار محمد خان گشکوری نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ بلوچ کلدانی اور بابلی ہے اور مشہور حکمران نمرود کی نسل سے ہے۔ اہل بابل اپنے قومی دیوتا کو بال عظیم کہا کرتے تھے۔ یونانیوں نے اسے بیلوس کہا۔ عہد قدیم میں لفظ بلوچ کو بالوس اور بیلوس لکھا جاتا تھا۔ اس کے بعد یہ لفظ بیلوس اور بالوس کے طور پر تحریر و بیان میں آتا رہا۔ عرب اسے بلوچ ادا کرتے ہیں اور ایرانی اسے بلوچ لکھتے اور بولتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایرانی لفظ بلوچ رائج ہے۔ اصل میں یہ لفظ بلوچ ہے جسے عربوں نے بلوچ اور ایرانیوں نے بلوچ لکھا۔ خود بلوچوں کے پاس ایک نظم کی سوا کوئی قدیم مواد موجود نہیں۔ اس نظم میں لکھا گیا ہے کہ وہ امیر حمزہ کی اولاد ہے اور حلب سے آئے ہیں۔ اس میں مزید یہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا تھا اور ان کی شہادت کے بعد وہ بامپور پہنچے اور وہاں سے سیستان اور مکران آئے۔ زرکس کے عہد میں بلوچ ایرانی بادشاہوں کے دربار میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے، لیکن بعد میں بلوچ ایرانی بادشاہوں کے لیے خطرہ بن گئے، اس لیے انہوں نے نہایت بیدردی سے ان کے خلاف مہم جوئی کی۔ اس کا تذکرہ فردوسی نے شاہنامے میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ گمان ہے کہ اس مہم کے نتیجے میں بلوچوں کی قوت اس علاقے میں ٹوٹ گئی اور مجبوراً جنوب و مشرق کے پہاڑوں میں جا کر رہنے لگے۔ ڈیمز نے بلوچوں کی ہجرت کے بارے میں اپنی کتاب دی بلوچ ریس میں لکھا ہے۔ بلوچوں نے 2 مرتبہ نقل مکانی کی اور دونوں بار ہجرت کی وجہ ایک بڑے علاقے میں نئے فاتحوں کی پیش قدمی تھی۔ پہلی ہجرت اس وقت ہوئی جب فارس میں سلجوکیوں کے ہاتھوں ولیمی اور غزنوی طاقتوں کا خاتمہ ہوا۔ اس موقع پر یہ لوگ کرمان چھوڑ کر سیستان اور مغربی مکران کے علاقوں میں آ کر آباد ہوئی۔ دوسری بار انہوں نے اس علاقے کو چھوڑ کر مشرقی مکران اور سندھ کا رخ کیا۔ یہ ہجرت چنگیز خان کے حملوں اور جلال الدین منگول کی وجہ سے ہوئی۔ دوسری ہجرت کے نتیجے میں انہوں نے پہلی بار وادی سندھ میں قدم رکھا، جس سے ان کے لیے تیسری اور آخری ہجرت کا راستہ ہموار ہوا، اور آخری ہجرت نے ان کے بڑے حصے کو ہندوستان کے میدانی علاقوں میں منتشر کر دیا۔ اس آخری ہجرت کا زمانہ ہندوستان پر تیمور لنگ کے حملے اور بابر کی یورش کا زمانہ ہے۔ بعض قبیلوں نے قلات پر قابض ہو کر بلوچوں کو سندھ اور پنجاب کے درمیانی علاقوں کی طرف جانے پر مجبور کر دیا۔ یہ واقعہ بلوچوں کی تاریخ میں ناقابل فراموش ہے۔ اس واقعے کے بعد یہ قوم 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئی اور اب مشرقی اور مغربی
مغربی بلوچوں کے درمیان میں کلات کے براہوی بھی نظر آتے ہیں۔ 15ویں صدی عیسوی میں بلوچوں کے دو قبیلوں رند اور لاشار ساتھ ساتھ وسطی بلوچستان کی طرف بڑھے۔ جو لوگ ان کے مقابلے پر تھے یا وہ قتل کر دیے گئے یا انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ آخر میر چاکر خان کے عہد میں سارا بلوچستان بلوچوں کے قبضے میں آ گیا اور وہاں ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ میر چاکر خان ایک عظیم بلوچ تھا۔ وہ امیر جلال خان کے اولاد میں سے تھا۔ اس نے خزدار، درہ مولا، کچی کے میدان، درہ بلان اور ڈاڈر پر قبضہ کرنے کے بعد سبی کو فتح کیا۔ اس کے بعد ان دونوں قبیلوں رند اور لاشاریوں میں جنگ چھڑ گئی جو 30 سال تک جاری رہی۔ بلوچوں کی زبان بلوچی ہے جو جنوب مغربی ایرانی زبان ہے۔ بلوچوں کی بہت باری اکثریت مسلمان ہے اور ایک اندازے کے مطابق 70% بلوچ پاکستان میں آباد ہے۔ پاکستان کے علاوہ بلوچ قوم ایران، عمان، افغانستان، متحدہ عرب امارات، بھارت اور ترکمانستان میں بھی آباد ہے۔ بلوچی بولنے والوں کی تعداد کا اندازہ 1.5 سے 2 کروڑ کے درمیان ہے۔ تاہم حقیقی اعداد و شمار یہ نہیں بتا سکتے کہ اصل بلوچ اور خود کو بلوچ کہلانے والوں کی اصل تعداد کتنی ہے۔ اگرچہ براہوی اور بلوچ قبائل بہت حد تک گل مل گئے ہیں، تاہم ابھی تک براہویوں کو الگ قبیلہ مانا جاتا ہے۔ بلوچوں میں وہ افراد بھی شامل ہے جو سرائکی، سندھی اور براہوی بولتے ہیں۔ اس سے ان کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے۔ بہت سے بلوچ جو بلوچستان سے باہر رہتے ہیں وہ ایک سے زائد زبانوں پر عبور رکھتے ہیں۔ یہ لوگ سندھیوں، براہویوں، ایرانیوں اور پشتونوں سے گل مل گئے ہیں۔ بلوچوں کے بڑے قبائل مری اور بگٹی بلوچی زبان بولتے ہیں۔ لانگو قبیلہ جو وسطی بلوچستان میں رہتا ہے بلوچی کو مادری اور براہوی کو ثانوی زبان کی طرح بولتے ہیں۔ بزنجو اور محمد ثانی قبیلہ بھی دونوں زبانیں استعمال کرتے ہیں۔ بنگولزئی قبیلہ براہوی بولتا ہے جبکہ گورشانی جو راجن پور میں بلوچوں کا سب سے بڑا قبیلہ ہے بلوچی زبان بولتے ہیں۔ لغاری قبیلہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بلوچی اور رحیم یار خان میں سرائکی بولتے ہیں، جبکہ سندھ میں رہنے والے لغاری سندھی زبان بولتے ہیں۔